بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج کے درس کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سے پہلی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بنیادی طور پر اہل ایمان کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ اہل کفر کو یا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، اس لیے کہ اگر اہل اسلام ان کے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ بھی جواب میں اللہ رب العالمین کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے دین کو برا بھلا کہیں گے، اور اس طریقے سے خود ہی اپنے دین اور اپنے اللہ کو برا بھلا کہلوانے کا ہم سبب بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، گالی گلوچ نہ دو جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ اہل شرک جن کو پکارتے ہیں، جن معبودان باطلہ کو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ لوگ بھی لا علمی میں زیادتی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے کام کو مزین بنا کر کے پیش کیا ہے، یعنی ہر امت کو، ہر قوم کو، اور اسی طرح پھر مسلمانوں میں سے ہر مسلک اور فرقے کو اپنا عمل، اپنا کام اور اپنا عقیدہ سب سے زیادہ پیارا اور محبوب لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہر شخص کو اپنا مسلک اور اپنا معبود پیارا ہے تو کوئی بھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے معبود کو برا بھلا کہا جائے۔ اگر کہا جائے گا تو جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی آپ کے معبود کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرے گا، اور اس طریقے سے آدمی خود اپنے معبود کو برا بھلا کہلوانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر ان کے رب کی طرف انہیں لوٹ کر کے جانا ہے، پھر وہ بتلائے گا اس عمل کے بارے میں جو لوگ کر رہے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر تو سب کا عمل بڑا پیارا اور پسندیدہ معلوم پڑتا ہے، لیکن کون سا عمل واقعی سچا اور پیارا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بتلائے گا، تب یہ معلوم پڑے گا کہ کون سا عمل صحیح تھا، کون سا غلط تھا۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ مشرکین کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں، گالی گلوچ نہ دیں، لعن طعن نہ کریں، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی اس عبادت سے راضی ہیں تو یقینی طور پر وہ طاغوت ہیں، وہ شیطان ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنا، ان پر لعن طعن کہنا
اپنے آپ میں حقیقی طور پر برا نہیں ہے، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، لیکن چونکہ انہیں برا بھلا کہنے سے اہل شرک اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اس لیے ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر سچی اور حق بات ہمیشہ کہنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، ہر سچی بات ہمیشہ کہنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سچی بات کا جو رزلٹ نکل کر کے آتا ہے وہ غیر مناسب ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں سچی بات بھی نہ کہنا ہی اولا اور بہتر ہوتا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہمارے کسی بھی عمل سے اللہ رب العالمین کو، اللہ کے دین کو یا اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنا لازم آئے، لوگ برا بھلا کہنے لگیں، ہمارے کسی اپنے کام کی وجہ سے لوگ برا بھلا کہیں اللہ اس کی رسول کو، اللہ کے دین کو، یا ہمارے کسی بھی کام سے مسلم قوم کو کسی طرح کا نقصان ہو، تو ہمارا وہ قول، وہ ہماری بات، ہمارا وہ عمل اگرچہ جائز ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اس کا رزلٹ ہمارے لیے نقصان کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اس لیے اس جائز کام کا نہ کرنا ہی بہتر ہے، بلکہ وہ جائز کام اس وقت کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، اگرچہ اپنے آپ میں وہ صحیح ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ نکل کر کے سامنے آ رہا ہے، جو نتیجہ نکل کے سامنے آ رہا ہے، وہ تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے اس جائز کام کا اس وقت کرنا ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرکین کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو مشرکین آپ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تو اس طریقے سے ہم خود اپنے اللہ کو برا بھلا کہلوانے کا سبب بن جائیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے کہ مشرکین کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اور اسی سے رزلٹ نکلتا ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ طریقہ جس سے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، اگرچہ وہ جائز کیوں نہ ہو اپنے آپ میں، لیکن چونکہ اس کا رزلٹ نقصان ہے، اس لیے وہ حرام اور ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو ہر بات ہمیشہ سچی ہونے کے باوجود بولنا مناسب نہیں ہے، ایسے ہی ہر کام ہمیشہ درست ہونے کے باوجود کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ بہت بڑا رزلٹ اور نتیجہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ جس کام کا سبب، جس کام کی وجہ سے نقصان دہ نتیجہ نکل کے سامنے آ رہا ہو، جس کا ہم غلط طریقے سے سبب بن رہے ہوں، وہ کام بھی کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ اس تعلق سے میں دو مثالیں حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی گلوچ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ دے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی اگر والدین معاف نہ کریں تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ توبہ بھی ضروری ہے کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، اور چونکہ حقوق العباد میں سے ہے، اس لیے جب تک والدین معاف نہ کریں گے اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ تو آدمی کا اپنے والدین کو گالی گلوچ دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قالوا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ، کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ صحابہ کرام جس زمانے سے دور سے نکل کے آئے تھے اس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ یعنی اس زمانے جاہلیت کے معاشرے میں بھی اپنے والدین کو گالی دینا نہایت تعجب کی بات سمجھی جاتی تھی۔ آج ہمارا معاشرہ جس کو ہم تعلیم کا، ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا دور کہتے ہیں،
بیداری کا دور کہتے ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں قابل تعجب نہیں رہ گئی ہیں۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی اپنے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی گلوچ دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو گالی گلوچ دینے کا معنی یہ ہے کہ یسب ابا الرجل، آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، غصے میں آ کر کے کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، تو غصے میں آ کر کے وہ بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یسب امہ، آدمی غصے میں آ کر کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، تو وہ بھی غصے میں آ کر کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اپنے والدین کو گالی دینے کا یہ خود سبب بنا ہے۔ اگر یہ دوسرے کے والدین کو گالی نہ دیتا تو وہ لوگ اس کے والدین کو گالی نہ دیتے۔ اپنے والدین کو گالی دلوانے کا یہ سبب بنا ہے، اس لیے گویا خود اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اس نے خود گالی نہیں دی ہے، لیکن گالی دلوانے کا سبب بن گیا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حالانکہ وہ خود گالی نہیں دے رہا ہے، گالی دلوانے کا سبب بن گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا سبب بن جائے تو وہ گناہ کرنے والے شخص کی طرح مجرم ہوتا ہے۔ گناہ نہیں کر رہا ہے مگر گناہ کا سبب بن رہا ہے تو گناہ کرنے والے شخص کی طرح سے مجرم ہوتا ہے۔ اس کا الٹا بھی، یعنی اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کا سبب بن جائے تو نیکی کرنے والے شخص کی طرح سے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا، خیر کا نیکی کا سبب بننے والا، خیر کا کام نیکی کا کام کرنے والے شخص کی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی جس سے بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی خیر یا شر کا سبب بننے والا اس خیر یا شر کو انجام دینے والے شخص کی طرح ہے۔ یہ دوسری مثال صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ تعالی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العالمین کے فرمان ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولا تجہر بصلاتک، آپ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھیے۔ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھیے، ولا تخافت بها، اور نہ ہی نہایت پست آواز سے پڑھیے، درمیانی آواز رکھیے، بہت بلند آواز سے نہ پڑھیے اور بہت ہی پست آواز سے نہ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیوں دیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختفی بمکہ، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر چھپ چھپا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکی زندگی میں خوف کا عالم تھا، کھلے عام نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چپکے سے چھپ چھپا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ کان اذا صلی باصحابہ رفع صوتہ بالقرآن، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قرآن کریم نماز پڑھاتے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت آواز بلند فرما لیا کرتے تھے۔ جہری نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ، جب مشرک لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے، سب القرآن ومن انزلہ ومن جاء بہ، تو وہ لوگ قرآن کریم کو برا بھلا کہتے تھے، اور جس نے قرآن نازل کیا یعنی اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے تھے، اور جو قرآن لے کر کے آیا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے جب نماز پڑھاتے تھے اور مشرکین قرآن کی آواز سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے تھے، گالی گلوچ دیتے تھے کہ انہی لوگوں نے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے، اختلاف کر رکھا ہے، اور ہمارے معبودان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہتے تھے، وہ گالی گلوچ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کے بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر آپ کو
قرآن کریم کو اور اللہ رب العالمین کو یہ مشرکین برا بھلا کہتے ہیں، اس لیے آپ بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت نہ کیجیے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اجر کا کام کر رہے ہیں، مگر آپ کے اس نیک کام کی وجہ سے لوگ قرآن کریم کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس نیک کام پر پابندی لگا رہا ہے۔ آپ یہ نیک کام بھی نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے اس نیک کام کی وجہ سے قرآن، اہل قرآن اور اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی نیک کام کی وجہ سے بھی، نماز جیسا نیک عمل، قرآن کریم کی تلاوت جیسا نیک عمل، کسی نیک عمل کی بنیاد پر بھی اگر برا رزلٹ مل رہا ہو، صرف زبان سے یا کسی عمل اور حرکت سے برا رزلٹ مل رہا ہو، تو وہ نیک عمل بھی اس وقت ممنوع ہو جاتا ہے۔ آج جو اذان وغیرہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اس آیت کریمہ اور ان دونوں احادیث سے اس تعلق سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر اذان سے، اگر قرآن کریم کی بلند آواز سے تلاوت کرنے پر، اگر تراویح کی نماز مائک سے پڑھنے پر، یا اسی طرح کی کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے رزلٹ برا آ رہا ہو، لوگ قرآن کو، اہل قرآن کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو یہ آیت کریمہ اور یہ دونوں حدیثیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ایسے نیک عمل کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، تاکہ قرآن اور اہل قرآن اور اللہ رب العالمین کو، اللہ کے دین کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا استدلال ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یقینی طور پر ہمارے بہت سے صحیح اور بہت سے غلط کاموں کی وجہ سے آج یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اعمال کو، ہمارے بہت سے کاموں کو بنیاد بنا کر کے لوگ اللہ کو، اس کے رسول کو، اسلام اور مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ مختلف طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہر عمل کے رزلٹ پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ اگر رزلٹ اچھا نہیں ہے تو نیک کام میں بھی احتیاط ضروری ہے، نیک کام میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ منع فرما دے، وَلَا تُجَاهِرْ بِصَلَاتِكَ، آپ بلند آواز سے نماز مت پڑھیے۔ بلند آواز سے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار برا بھلا کہتے ہیں قرآن کو، اہل قرآن کو منع کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ان تمام آیات کو سامنے رکھ کر کے اپنی معاشرتی اور دینی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اگر ہمارے کسی بھی عمل سے اسلام اور اہل اسلام کو کسی طرح کے نقصان کا خطرہ ہو تو اس جائز عمل کو کنٹرول میں کر لینا ایک جائز حد تک ضروری ہے علماء اکرام کی رہنمائی سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین کی دعوت دینے میں حکمت کی بات کہی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ضرورت پڑ جائے آپس میں بحث کرنے کی تو بہت ہی احسن انداز میں، بہتر انداز میں آپ بحث کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بحث کی وجہ سے اللہ کو، اس کے رسول کو، اسلام کو، اہل اسلام کو لوگ برا بھلا کہیں، شکست کا یا ناکامی کا یا ذلت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس لیے تمام معاملات میں حکمت کو، دانائی کو، نتیجے اور رزلٹ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت کریمہ جو آج کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔
بنیادی طور پر ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ سرکش اور نافرمان لوگوں کو کس کس طریقے سے بیدار کرتا ہے، اس کے بیدار کرنے کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں ان شکلوں کے ذریعہ یہ معلوم کرنا آسان ہو کہ ہم پر عذاب آ رہا ہے یا اللہ خوش ہے یا ہم کو بیدار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا ہے اور اس بستی کے لوگوں نے اس نبی کی نافرمانی کی تو اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، تو ہم نے اس بستی کے باشندوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، انہیں پکڑ لیا، بالبأساء جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کر کے۔ یہ ایک شکل ہے۔ جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں آگاہ کرنے کے لیے پہلی شکل یہ اختیار کی کہ ان پر جسمانی عذاب بھیج دیا۔ کمزور ہے آدمی، بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا، جسمانی طریقے سے مصیبتوں میں مبتلا ہے، تو جسمانی بیماریوں کا آنا بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک قسم کی آگاہی ہے، انتباہ ہے۔ وَالضَّرَّاءِ، اور مالی مصیبتوں میں مبتلا کر کے ان کو ہم نے گرفتار کر لیا، مال میں کمی آ گئی، پھلوں میں کمی آ گئی، غذاؤں میں کمی آ گئی، یا غذائیں تو تھی مگر ان کو استعمال کرنے پہ پابندی لگا دی گئی بیماری کی وجہ سے۔ لعلہم یضرعون، ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ آگاہ ہو کر کے میری طرف رجوع کریں، مجھ سے عاجزی انکساری کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا ایک اصول یہ ہے کہ جب کوئی بھی اپنے نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے پہلے آگاہ کرنے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، جسمانی اور مالی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اپنے نبی کے فرما بردار بن جائیں۔ لیکن اگر یہ طریقہ کارگر نہیں ہوتا ہے، قوم کے لوگ جسمانی اور مالی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے باوجود فرما برداری کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کیفیت بدلتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم خوشحال ہیں جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو یہ اللہ رب العالمین کے خوش ہونے کی دلیل ہے۔ خوشحالی کو اللہ کے خوش ہونے کی دلیل سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ میری طرف سے اپنے بندوں کو آگاہ کرنے کی دوسری اور آخری شکل ہوتی ہے، یہ خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خوشحالی ہمیشہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آگاہی کی دوسری تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدحالی کو، جسمانی بیماریوں کو، مال کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں اور خوشحالی پیدا کر دیتے ہیں۔ جسم بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتا ہے، بدحالی اور تنگی اور غربت ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت پیدا ہو جاتی ہے، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ مال اور دولت میں خوب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وقالوا، اور کہنے لگتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تو ایسا ہوتا رہا ہے، آباء اجداد سے سلسلہ چلا رہا ہے، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی شفا ہوتی ہے، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ پہلے بیماری تھی، آج شفا یاب ہے، پہلے تنگی تھی، آج خوشحال ہے، تو یہ سسٹم ہے، اسے چلتا رہتا ہے۔ باپ داداؤں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، تو ایک سسٹم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ان حالات کی تبدیلیوں سے سبق لینے کے بجائے وہ یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، حالات کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، جیسا کہ آج ہم اور آپ اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے دونوں قسم کے حالات بدل بدل کر کے آتے جاتے رہتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو یوں ہی زمانے کا سلسلہ ہے، اسے ہی
زمانے کا یہ سلسلہ ہے، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی شفا، کبھی بیماری، یوں ہی یہ ساری چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کا طریقہ ہے، فرما بردار لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرما بردار لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خوشحالی، یہ بدحالی، یہ بیماری، یہ شفا، یہ پریشانی، یہ امن، یہ ساری چیزیں کیوں بدل بدل کر کے آ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ اہل ایمان اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو زمانے کا سلسلہ نہیں سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب لوگ اس قدر لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ نہ بدحالی سے سبق لیتے ہیں نہ خوشحالی سے سبق لیتے ہیں، بلکہ کہنے لگتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، باپ داداؤں سے ایسے ہوتا چلا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب ان کو کوئی بھی حالت جگانے میں کامیاب نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کو اچانک گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب اچانک میرا عذاب آتا ہے، اس سے پہلے ہم حالات بدل بدل کر کے ان کو جگاتے ہیں۔ آج بھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور برسوں سے جس طریقے سے حالات بدل بدل کر کے آ رہے ہیں، کبھی خوشحالی کے، کبھی بدحالی کے، کبھی امن کے، کبھی خوف کے، کبھی بیماری کے، کبھی شفا کے، یہ جو حالات بدل بدل کر کے آ رہے ہیں، ان بیماریوں کے جو ظاہری اسباب ہم کو دکھائی پڑ رہے ہیں وہ اصل سبب نہیں ہے۔ ابھی 2 سال بیماریوں کا زمانہ گزرا ہے، یہ سب ظاہری اسباب جو دکھائی پڑ رہے ہیں، بیماری اس وجہ سے آ گئی، حالات اس طرح سے خراب ہو گئے، غربت اس وجہ سے آ گئی، کاروبار خراب ہو گیا، یہ ظاہری اسباب ہیں، اصل ظاہری اسباب نہیں ہیں۔ ان اسباب کو پیدا کیوں کیا اللہ رب العالمین نے؟ یہ جو اسباب جو دکھائی پڑ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اسباب کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ حالات، یہ اسباب اللہ رب العالمین بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تاکہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، وہ دیکھے اگر وہ نیک ہے، صالح ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشحالی آ رہی ہے تو نعمت ہے، اگر وہ نیک ہے اور خوشحالی آ رہی ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر وہ نیک ہے اور بدحالی آ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے، اس پر کھرا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نیک نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بدحالی آ رہی ہے تو یہ الارم ہے، یہ آگاہی ہے، اسے اسی وقت چوکنا ہو جانا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس وقت آگاہ نہیں ہوا اور اعمال کی خرابی کے باوجود اللہ رب العالمین بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے رہا ہے تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین خوش ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آخری مرتبہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اگر بندہ اب بھی نہیں آگاہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین عذاب کی مختلف شکلوں میں سے کسی بھی شکل کے ذریعہ اچانک گرفت کر لے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا، اندازہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ ہماری گرفت ہونے جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر ان بستی کے لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہوتا، وَاتَّقَوْا، تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی اگر اختیار کیا ہوتا لوگوں نے تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، ولیکن کذبوا، مگر ان لوگوں کا معاملہ ایک دم الٹا ہے، ان لوگوں نے تو جھٹلا دیا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ان کے اعمال کے انجام کے طور پر ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، جو عمل یہ لوگ کر رہے تھے اس کی سزا کے طور پر ہم نے ان کی گرفت کر لی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم کو بتلاتی ہے کہ یہ حالات جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہمارے اعمال کے انجام کے طور پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ حالات کی تبدیلی، آسمان سے فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق آتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں، ایمان اور تقوی والے ہوں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو جو بھی حالات آ رہے ہیں، چاہے وہ تنگی کے ہوں یا خوشحالی کے ہوں، دونوں قسم کے حالات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو آگاہ اور متنبہ کرنے کے لیے ہیں
ہم کو چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ اگر ہمارے اندر بدکاریاں ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، تو یہ حالات جو بدل بدل کر کے آ رہے ہیں یہ ہم کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم کو متنبہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کا استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ان حالات کی تبدیلیوں نے ہم کو جگانے میں کامیابی نہ حاصل کی تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم ایسے لوگوں کو اچانک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو خوشحالی آتی ہے، مال و دولت، جسمانی صحت، یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيت اللہ یعطی العبد من الدنیا على معصیہ ما یحب، جب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا اس کی پسند کے مطابق دیتا چلا جا رہا ہے، وہ نافرمان ہے اور اللہ رب العالمین اس کو دنیا سے خوب نوازتا چلا جا رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، تو یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑی مچھلیوں کا شکاری شکار کرتا ہے اور بڑی مچھلی اس کے کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو فوراً اس مچھلی کو نہیں کھینچتا ہے۔ شکار کا ماہر بڑی مچھلی کو کانٹے میں پھنس جانے کے بعد فوراً نہیں کھینچتا ہے، بلکہ اسے خوب ٹہلاتا ہے، خوب مہلت دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خوب چل پھر کر کے تھک جائے۔ جب اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ مچھلی خوب تھک چکی ہے، اب اگر اس کو کھینچوں گا تو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، اب وہ آرام کے ساتھ مچھلی کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ یہ استدراج ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی شخص کی نافرمانی کے باوجود اسے دنیا سے خوب نواز رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے مہلت دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به، جس بات کی انہیں نصیحت دی گئی تھی جب اس نصیحت کو لوگوں نے بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کے تمام دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ان کو دیا گیا اس میں خوب خوش اور مگن ہو گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا تو ایک دم سے وہ مایوس ہو کر کے رہ گئے، پھر ان کے پاس کوئی چارہ کار بچنے کی کوئی تدبیر نہ بچی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ ہماری آگاہی کے لیے ہیں، ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حکام کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، اگر آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی والے بن جائیں تو اللہ رب العالمین آج بھی آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان حالات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے الارم سمجھیں، آگاہی سمجھیں، انتباہ سمجھیں، اور ان حالات سے سبق لیتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنے طور طریقے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تیسری آیت کریمہ جو آج کے لیے منتخب کی گئی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 اور 200 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے خذ العفو واعمل بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں تو خود ہی قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بہت بلند مقام پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ کی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے کر کے دراصل امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے با اخلاق تھے،
تو آپ کو مخاطب کر کے امت کو تعلیم دینا مقصد ہے۔ کتنی جامع آیت کریمہ ہے۔ اس سلسلے میں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد جمع اللہ لہ مکارم الاخلاق فی قولہ تعالی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں اس آیت کریمہ میں وخذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام اچھے اخلاق کو جمع فرما دیا ہے۔ اسی طرح جعفر بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں امر اللہ نبیہ بمکارم الاخلاق، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ أَجْمَعُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ هَذِهِ الْآیَةِ، اور قرآن کریم کی کوئی بھی دوسری آیت ایسی نہیں ہے جو اس آیت کریمہ سے زیادہ اخلاق کریمہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ جس طریقے سے اختصار کے ساتھ اس آیت کریمہ میں تمام اخلاق کریمہ کی تعلیم کو سمیٹ دیا گیا ہے، اس طرح سے قرآن کریم کی دوسری کوئی آیت کریمہ نہیں ہے۔ اس سے اس آیت کریمہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے خذ العفو، آپ معافی کو پکڑے رکھیے، معافی کا دامن پکڑے رکھیے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور عرف کے ساتھ حکم دیجئے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ منہ پھیر لیجئے۔ خذ العفو، آپ معافی کو پکڑے رہیے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے چند باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پکڑنے کا مطلب ہے قبول کرنا اور راضی ہونا۔ پکڑے رہیے یعنی آپ قبول کیجئے اور راضی رہیے۔ عفو، خذ العفو، آپ عفو سے راضی ہو جائیے۔ معنی یہ ہے کہ لوگوں کے جو اخلاق ہیں، جو کردار ہیں، جو لوگوں کا رویہ ہے، آپ اس پر راضی ہو جائیے، ان کے اوپر بہت زیادہ شدت اور مصیبت اور مشکلات نہ پیدا کیجیے۔ لوگوں سے ان کے معمولی اخلاق اور کردار پر بھی آپ راضی ہو جائیے۔ آپ لوگوں پر اتنی زیادہ سختی اور شدت نہ کیجیے کہ وہ سرے سے متنفر ہو جائیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی میں عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہیں سورہ بقرہ پڑھائی، سورہ نساء پڑھائی، بڑی بڑی صورتیں پڑھا ڈالی نماز عشاء میں۔ ایک صحابی پیچھے تھکے ہارے تھے، نماز چھوڑ کر کے باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ان کی شکایت کریں گے۔ دوسرے دن انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ محنت کش آدمی ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور معاذ بن جبل عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء جیسی پوری صورتیں پڑھا ڈالتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ جیسی پوری صورت، اور قابل غور بات ہے ایک شخص صرف نماز سے پیچھے ہٹتا ہے، باقی کسی کو نہ شکایت ہے نہ نماز سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا یا معاذ لا تکن فتانا، اے معاذ آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے نہ بن جائیے۔ اتنی بڑی بڑی صورتیں آپ پڑھائیں گے لوگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے نہ بن جائیے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو ان کی استطاعت کے مطابق تعلیم دینی چاہیے، لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ عمل کریں اسی پر راضی ہو جانا چاہیے، دھیرے دھیرے تربیت کرنی چاہیے، ایک بارگی شدت اور سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ لوگ متنفر ہو جائیں گے، جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بھی باز آ جائیں گے۔ خذ العفو کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات، عفو سے مراد ظاہر ہے۔ خذ العفو، لوگوں کے ظاہر کو آپ اختیار کر لیجئے، یعنی اگر کوئی گناہ کرے اور آپ سے آ کر کے اس گناہ کا کوئی عذر بیان کرے تو آپ بہت زیادہ باریکی میں مت جائیے، بہت زیادہ قرید مت کیجئے، جو ظاہری طور پر وہ کہہ رہا ہے، جو اس کے ظاہر سے معلوم پڑ رہا ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ لوگوں کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کیجئے، ان کے باطن کے قرید میں باطن کی تلاش میں نہ کیجئے۔ اسی سے اسلام کا یہ حکم ہے کہ لوگوں کے ظواہر کے اعتبار سے، لوگوں کے ظاہری حالت کے اعتبار سے فیصلے کیے جائیں گے، لوگوں کے باطن کو قرید نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ لوگ بخوشی
جو مال صدقے کے طور پر لا کر دے دیں آپ اسے قبول کر لیجئے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کیجیے۔ زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ لا کر کے بخوشی لوگ دے دیں آپ اسے قبول کر لیجئے، لوگوں کو تنگی میں، شدت میں مبتلا نہ کیجیے، مشقت میں مبتلا نہ کیجیے۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ ان کی اپنی اصل ضروریات سے جو کچھ بھی بچے، اصل ضروریات جو ہیں، گھر کی ضروریات جو ہیں، بال بچوں کی ضروریات ہیں، انہیں پوری کرنے کے بعد جو کچھ مال بچے وہ پورا کا پورا مال آپ ان سے حاصل کر لیجئے، لے لیجئے۔ زکوٰۃ کا حکم آنے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے سب اللہ کے راستے میں لا کر کے جمع کیجئے۔ یہ چوتھا معنی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا تو یہ حکم ختم ہو گیا، اب زکوٰۃ کا نصاب متعین کر دیا گیا ہے، آدمی نصاب کے مطابق اگر ہے تو 2.5% لا کر کے جمع کرے۔ یہ 4 معنی مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ خذ العفو، آپ معافی کا راستہ، عام طور سے یہ معنی کیا کہ معافی کا راستہ اختیار کیجئے۔ اس کے علاوہ یہ 4 معنی تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس طریقے سے اس کے 5 معنی بن جاتے ہیں۔ خذ العفو، معافی کا راستہ اختیار کیجئے، یعنی اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے صحابہ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ یا دین اسلام کے ساتھ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق بدسلوکی کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، تو آپ اس کے اس رویے پر ناراض نہ ہوں، اس کو معاف کیجئے۔ خذ العفو، آپ غلط رویے پر، غلط سلوک پر ناراض نہ ہوں بلکہ آپ معافی کا راستہ اختیار کیجئے۔ اس میں ہمارے آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ہم معافی کا راستہ اختیار کریں، معاف کر دیں اس کو۔ اللہ رب العالمین کو معافی بہت پسند ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بندہ معافی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت میں، اس کی بلندی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ خذ العفو، آپ معافی کا راستہ اختیار کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو حکم دیجئے عرف کے مطابق، ایک معنی۔ دوسرا معنی معروف کا حکم دیجئے، معروف سے مراد بھلی بات، کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں ہیں اس کا آپ لوگوں کو حکم دیتے رہیے۔ معافی کا راستہ اختیار کیجئے، لیکن ان کو ان کی حالت پر مت چھوڑیے بلکہ ان کو ان کی اصلاح کرتے رہیے، قرآن و سنت کی تعلیمات ان تک پہنچاتے رہیے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ عرف کے مطابق ان کو حکم دیجئے، عرف کے مطابق حکم دیجئے، یعنی معاشرے کے اندر جس طریقے سے لوگ رہتے سہتے ہیں، جو طریقہ لوگوں کا ہے، جو معروف طریقہ جو لوگوں کا ہے، جو عادت لوگوں کی ہے، اس عادت کے مطابق ان کو دھیرے دھیرے اسلام کے راستے پر لانے کی کوشش کیجئے۔ ایک بارگی ان کے حالات کو بدل کر کے آپ اسلام پر لانے کی کوشش کریں گے تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہاں 3 باتیں بیان کی گئی، معافی کا راستہ اختیار کیجئے، اس کے دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ آپ معروف کا حکم دیجئے۔ معافی کا راستہ اختیار کرنے کے بعد کہا گیا کہ آپ معروف کا حکم دیجئے، اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ آپ معاف کر کے لوگوں کو ان کی حالت پر مت چھوڑیے، معاف تو کر دیجئے مگر ان کی اصلاح اور تربیت کے کام میں مسلسل لگے رہیے۔ پھر کہا گیا آپ جاہلوں سے اعراض کیجئے، اس میں اس بات کا پیغام ہے کہ جب آپ معافی کا راستہ اختیار کریں گے تو بہت سے ایسے سرکش لوگ ہیں جو آپ کی معافی کو آپ کی کمزوری سمجھیں گے، آپ کی معافی کو آپ کی نااہلی اور بیوقوفی سمجھیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح جب آپ معروف کا حکم دیں گے تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو تکلیف اور اذیت دیں گے۔ ایسا کرنے والے لوگ جاہل ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ ان کی بھلائی کے لیے سمجھا رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ جاہلانہ برتاؤ کریں گے۔ تو اب آپ جاہلوں سے اعراض کیجئے، اب جاہلوں کے آپ منہ نہ لگیے گا، آپ اپنے کام پر لگے رہیے، معافی کا راستہ اختیار کیجئے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہیے۔ اگر جاہل جاہلانہ برتاؤ کر رہا ہے تو آپ ان کے منہ نہ لگیے گا، آپ ان سے اعراض کیجئے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری کے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اہل ایمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب جاہل لوگ جاہلانہ انداز میں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کے منہ نہیں لگتے ہیں، ان کے جاہلانہ رویوں کا جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ کہتے ہیں السلام علیکم، سلامہ، تم ہی بہتر، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگتے ہیں، بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں
ایک واقعہ جو مفسرین نے عام طور سے ذکر کیا ہے اور صحیح روایت ہے، عیینہ ابن حصن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی مشیر لوگوں میں سے تھے. ان کے چچا ہیں حر بن قیس. حر بن قیس ایک مرتبہ عیینہ ابن حصن کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لیے وقت لے لیجئے، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حر ابن قیس نے اپنے بھتیجے عیینہ ابن حصن سے یہ بات کہی. عیینہ ابن حصن نے انہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت متعین کر لیا، انہوں نے اجازت دے دی. جب حر ابن قیس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، جو مال اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے وہ مال آپ انصاف کے ساتھ نہیں بانٹتے ہیں، آپ انصاف کا برتاؤ کیجئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے کہ ایک بدوی آدمی آ کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، جبکہ میں پورے طور پہ انصاف کر رہا ہوں. مدینے کے کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہے، علماء اور صحابہ اکرام کی موجودگی میں سارے معاملات ہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے اور قریب تھا کہ اس کی پٹائی کر دیتے. لیکن جب یہ حالت دیکھی عیینہ ابن حصن نے تو فوراً انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. کہنے لگے امیر المومنین، اللہ رب العالمین اپنے رسول کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے خذ العفو، معافی کا راستہ اختیار کیجئے، وامر بالعرف، معروف کا حکم دیجئے، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، جاہلوں کے منہ نہ لگیے. وہذا من الجاہلین، اور یہ میرا چچا جاہلوں میں سے ہے جو آپ کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کر رہا ہے، یہ جاہلوں میں سے ہے، اس کو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جاہلانہ برتاؤ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ آپ جاہلوں کے منہ نہ لگیے. روایت میں آتا ہے اتنا سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا، فوراً ٹھنڈا ہو گیا. ابھی تیش میں تھے، مارنے کی نوبت آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی آیت کریمہ سنتے ہیں فوراً ان کا غصہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بیان کی گئی، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کی کوئی بات بیان کر دی جاتی تو بس وہی فوراً تو ٹھہر جاتے تھے. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنی عقل، اپنا غصہ، ساری چیزیں ختم کر دیتے تھے. کان وقافاً، ٹھہر جانے والے تھے. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم اور آپ اسی معنی میں مسلم بنیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد اپنے جذبات کو، اپنے احساس کو، اپنے غصے کو، اپنے فائدے کو، اپنے نقصان کو سب کچھ برطرف کر کے اللہ اس کے رسول کی تعلیم پر فوراً ٹھہر جانے والے بنیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کا مزاج عطا فرمائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب آپ جاہلوں سے اعراض کریں گے، کوئی جاہل آپ کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کرے گا تو یقینی طور پر شیطان آپ کو غصہ دلائے گا. یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، غصہ دلائے گا، آپ کو طیش میں لائے گا، آپ کے جذبات کو بھڑکائے گا کہ یہ جاہل آدمی، اس کی اوقات آپ کے ساتھ ایسے برتاؤ کر رہا ہے. آپ خاموش ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھڑکانے کی کوشش کرے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر اس حالت میں شیطان آپ کو غصہ دلائے، بھڑکائے، وسوسہ پیدا کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اس سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی غصہ آئے، جب بھی وسوسے آئیں، جب بھی طیش آئے، آدمی جذبات میں آ جائے، اسے فوراً سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اس کے علاوہ اور بھی حل بیان کیا گیا ہے کہ آدمی جا کر کے وضو کر لے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا تو بیٹھ جائے، یا کھڑا ہو جائے، چلنے لگے، اپنی حالت کو بدل لے. یہ ساری تدبیریں بیان کی گئی ہیں شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے. یہاں ان میں سے سب سے بڑی تدبیر بیان کی گئی ہے فاستعذ باللہ، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. انہ السمیع العلیم، اللہ رب العالمین تمام باتوں کو سننے والا اور تمام قسم کی باتوں کو جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اور آپ معافی کا راستہ اختیار کریں، عرف معروف کی، بھلائی کی ہمیشہ دعوت دیتے رہیں، اور جاہلوں کے منہ نہ لگے، اس سے اعراض کریں، اور جب بھی شیطان غصہ دلائے، وسوسہ پیدا کرے، تو فوراً اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.